بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں عسکری قیادت کی تبدیلی اور ایک نئے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نئے سپہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب نے اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض منصبی کو سنبھال کے اپنا کام شروع کیا، اور یقیناً ہم بحیثیت پاکستانی محب وطن ہونے کی حیثیت سے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے میرے ملک پاکستان میں، میری ارض پاک میں یہ نئی تعیناتی، یہ نئی تقرری جو ہے، یہ قوم اور ملت اور ملک کے لیے عزت کا باعث بنے، ملک کی سربلندی کا باعث بنے۔ جناب چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر شاہ صاحب، کیونکہ آپ کا نسل سادات کے ساتھ تعلق ہے، آپ نسل سادات ہیں اور آپ خاندان اہل بیت، خاندان رسول میں سے آپ کا شمار ہے، تو بحیثیت شیعہ قوم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں چند گزارشات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ملک پاکستان میں رہنے والے شیعہ اپنا اکثریتی حق کبھی بھی ہم نہیں منوا سکے۔ ہم نے کبھی بھی ملک پاکستان میں فرقہ وارانہ سازشوں میں ملوث نہیں رہے، جبکہ ہم اس بات کو بخوبی زمانہ بھی جانتا ہے اور ہم یہ بات ہمیشہ باور بھی کرواتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہے، ملک پاکستان کی استحکام میں، ملک پاکستان کی بقا میں، اور ملک پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے جس شخصیت نے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیں، محسن ملت جناب قائد اعظم محمد علی جناح، وہ مسلکن شیعہ تھے، پھر نواب راجہ صاحب محمود آباد، پھر اس کے بعد نواب غضنفر علی خان، اور یہ ملک پاکستان جب معرض وجود میں آ رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جنہوں نے اپنی شب و روز ایک کیے، ان میں سے اکثریتی حلقہ احباب جو ہے وہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھا، وہ مکتب کے اعتبار سے فقہ جعفریہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، چاہے اس ملک کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، چاہے اس ملک کا علم و ادب ہو، چاہے اس ملک کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد کو جب گنا جائے گا تو اس میں ہمیں فخر ہے کہ میری ملت کی نمائندگی آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گی۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم 1947 سے جب سے یہ ملک وجود میں آیا، اس کے بعد سے لے کے اب 2022 کے اس دسمبر تک ملک پاکستان میں سب سے زیادہ جس مسلک، جس مکتب نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں وہ یہی مسلک ہے جسے مسلک شیعہ کہا جاتا ہے، جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کبھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں بنائیں، کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کی عسکری تربیت نہیں کی، کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس ملک کی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں کیا، جبکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ پرامن رہنے والی قوم ہے وہ یہی قوم ہے جس نے اس ملک میں ہمیشہ جنازے اٹھائے ہیں۔ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے نوجوانوں کے جنازے اٹھائے، ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے اکابرین اور علماء کے جنازے اٹھائے، لیکن جنازوں پر بیٹھ کے بھی ہم نے امن کی بات کی۔ ہم نے آج تک دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ نہیں کیا، آج تک کوئی شیعہ تنظیم جو ہے اس نے اس ملک کی اندرونی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ لیکن اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون اور آئین پاکستان ہمیں اس بات کی کھلا اجازت دیتا ہے کہ ملک پاکستان میں رہنے والا ہر باسی اپنی مذہبی آزادی کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، وہ اپنی عبادات جو ہے وہ آزادی کے ساتھ بجا لانے کا حق آئین پاکستان کے تحت محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے اس ملک میں غیر ملکی اشاروں پر، کچھ غیر ملکی طاقتوں کی حمایت پر اس ملک میں اس مکتب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی نصاب میں تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے پہ قانون سازی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی لٹریچر تبدیل کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کے ترجمے کو تبدیل کیا جاتا ہے، جہاں مذہبی امام بارگاہیں جو ہمارے وہ انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں ہم اپنے آنے والی جنریشن کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنے مذہب کے حوالے سے ان کی فکر کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے،
ان مجالس میں پابندی لگائی گئی، وہ عزاداری کے جلوس جو اس ملک کے پرامن ترین جلوس ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں چلنے والے افراد نے کبھی آج تک کسی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی مسلک کے عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان عزاداری کے جلوسوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اس عزاداری کے جلوسوں کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، سینکڑوں عزاداروں کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا۔ ہماری قوم کے خطبہ ذاکرین علماء کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے خلاف بے بنیاد جھوٹے مقدمات بنائے گئے، سوشل میڈیا پر ایک منفی ٹرینڈ چلایا گیا، ایک مہم چلائی گئی۔ اس کے پیچھے بہت سی طاقتیں کار فرما تھیں جو اس ملک میں کسی ایک ملک کو منوانا چاہتی تھیں، جو کسی ایک ملک کے بارے میں قانون سازی کروانا چاہتی تھیں، چاہے وہ ہمارے سرحد پار سے ایک فکر آئی ہو، چاہے وہ ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک سے ہی ایک کمان کی تبدیلی کے بعد ایک نظریاتی سوچ کو اس ملک میں غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا پھر ایک مخصوص قسم کے مذہبی جنونیوں کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا جا رہا ہو، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہو، اور ان مذہبی جنونیوں کو اپنی جنونیت کی بھین چڑھانے کے لیے ہم جیسے شیعہ مکتب کے افراد کو ان کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں پچھلے چند سالوں میں میرے ملک میں دیکھی بھی جا رہی ہیں، میرے ملک کی ایجنسیوں نے ان چیزوں کو نوٹ بھی کیا ہے۔ تو آپ بحیثیت سید، بحیثیت حافظ قرآن، پاکستان کے نئے سپہ سالار ہیں، آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارا مطالبہ آپ سے کوئی وزارت نہیں ہے، ہمارا مطالبہ آپ سے کوئی منصب نہیں ہے، ہم آپ سے کوئی مال و زر کی، کوئی دولت، کسی منصب کی خواہاں نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ ہماری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے اس ملک میں آئین پاکستان، قانون پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں، ہم اپنی عبادت گاہوں کے لیے کوئی چندے نہیں مانگتے، ہم کسی جگہ پر کسی غصبی پلاٹ پہ اپنی مسجد یا امام بارگاہ تعمیر نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں فقہ کے قوانین بڑے سخت ہیں، ہمارے ہاں غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، اور ہم اپنی عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم اپنی عبادت ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں، ہماری عزاداری کی جتنی رسومات ہیں ہم انہیں رسم نہیں عبادت سمجھ کے بجا لاتے ہیں، وہ ہماری عبادات ہیں۔ لہٰذا کہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف میں، کسی کو مصیبت میں لا کے اپنی اس عبادت کو بجا لائیں۔ ہم اپنی عبادت کو اسی شان و شوکت کے ساتھ بجا لانا چاہتے ہیں جس کا ہمیں آئین پاکستان، جس کا ہمیں قرآن اور سنت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ملک پاکستان میں رہنے والے سینکڑوں نوجوانوں، سینکڑوں عزاداروں کو اس شیعہ دشمنی کی بھین چڑھایا گیا، اور اب ایک خطرے کا الارم دوبارہ بج رہا ہے کہ دوبارہ کچھ دھمکیاں اور کچھ پھر حملوں کی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے اپیل کروں گا کہ خدارا اس ملک میں ہم پرامن ہو کے رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مذہبی عبادات کو بجا لانا چاہتے ہیں، ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ اس ملک میں فرقہ واریت دوبارہ پھیلے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اور یقیناً پاکستان کی پاک فوج کا ایک نمایاں کردار رہا، آپریشن رد الفساد ہو، آپریشن ضرب عضب ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، اس میں پاکستان کی آرمی نے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ نظریاتی دہشت گرد ہو، چاہے وہ فکری دہشت گرد ہوں، چاہے وہ بمبار خودکش حملہ آور ہوں، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پاکستان کی پاک فوج نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہم آپ سے بھرپور توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی اپنا چارج سنبھالا ہے، پاک فوج کی قیادت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، تو ہم آپ سے یہ چیز کے متمنی ہیں، ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ جو پچھلے 3 سال سے اس ملک میں ایک نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی تھی، اسے ختم کرنے کے لیے یقیناً اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ہم آپ کو محب وطن ہونے کی حیثیت سے، ہم آپ کو اس ملک کے باسی ہونے کی حیثیت سے یہ یقین دلواتے ہیں کہ پاکستان کا رہنے والا ہر شیعہ بچہ اس ملک کا محب ہے، اس ملک سے محبت کرتا ہے، اس ملک کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حب الوطنی جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم خاندان رسول کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری عزاداری، ہماری مجالس
ہمارے جلوسوں کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جمادی الثانی قریب آ رہا ہے، ایام سیدہ ہیں، رسول کی بیٹی کے ایام آ رہے ہیں۔ ملک پاکستان میں جناب سیدہ کو خراج پیش کرنے کے لیے جناب سیدہ کی مظلومیت کو بیان کیا جائے گا، لیکن جیسا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہوا کہ جناب سیدہ پہ بات کرنے کو جرم سمجھا گیا، جناب سیدہ کے حق پہ بات کرنے کو، اور وہ لوگ جو قرآن اور اہل بیت اور رسول کے دشمن تھے ان دشمنوں سے اظہار برات کرنے کو ہمارا جرم سمجھا گیا۔ یہ ہمارا جرم نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہم بے شک اس ملک کے رہنے والے تمام مسالک کے عقیدوں کا احترام کرتے ہیں، ہم ان تمام مسالک کا احترام بھی کرتے ہیں اس ملک میں ایک پرامن شیعہ ہوتے ہوئے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم دوسروں کے مسالک کا احترام کرتے ہیں، جہاں ہم دوسرے مکاتب فکر کی سوچ کا احترام کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کا بھی احترام کیا جائے، ہمارے نظریے کا بھی احترام کیا جائے، ہم پر الزام لگانے سے پہلے پوچھا ضرور جائے، اور ہمیشہ رد عمل سے پہلے ہونے والے عمل کو روکا جائے۔ انشاءاللہ آپ کی قیادت میں یہ ملک تیزی کے ساتھ ترقی بھی کرے گا، اس ملک میں استحکام بھی آئے گا۔ خداوند متعال میرے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم یا علی السلام۔